بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا خیال ہونی شدنی جو ہونا تھا وہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے ناظرین کہ یہ جو ہمارے جیسے پسماندہ اور غریب ملک ہوتے ہیں جن کو ترقی پذیر ملک کہتے ہیں، یعنی جو غلامی کے لیے جو لوگ ملک بنائے جاتے ہیں، جہاں غلاموں کی فوج ظفر موجود ہوتی ہے، اس میں سے اپنی مرضی کے گھوڑے جو ہوتے ہیں وقت دنیا چلانے والے منتخب کر کے تو ان کے ذریعے پھر دنیا کو چلاتے ہیں یا معاملات کو چلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کوئی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ بیان آپ نے دینے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ بیانات جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل فورم پہ دیے جاتے ہیں، کچھ مقامی پریس کو دیے جاتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل پریس کو دیے جاتے ہیں۔ اسی حساب سے پالیسیاں بنتی بگڑتی رہتی ہیں۔ پاکستان اور طالبان کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے، 20-25 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو میں آپ کے آگے دہرا کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ملا عمر نے آخری وقت جب ہم پکڑ کے طالبان کو حوالے کر رہے تھے گوانتانامو میں بھیجنے کے لیے، تو انہوں نے ایک جو ان کا زندگی کا شاید آخری انٹرویو بھی آپ سمجھ لیں، جس میں انہوں نے باقاعدہ طالبان کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ نے کبھی پاکستانی فوج کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، لڑنا نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ کرے، خاک میں بدن میرے منہ میں مٹی، کہ ہم حالات کو اس نہج پہ لا رہے ہیں جہاں ان کو اشتعال دلا کے ہم اپنے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ یہ سن ہی رہے ہیں ترکی کے نیٹو کے حوالے سے جو باتیں منظر پہ آ رہی ہیں، آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ کم از کم میں ایک ایسا ضرور یوٹیوبر ہوں جو آپ کو افغانستان کے معاملے پہ ایمانداری سے میں نے ہر پہلو دکھا کے باخبر رکھا ہے۔ کوئی کسی کی حمایت مخالفت کی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نیچرلی ہر مسلمان کا جھکاؤ طالبان کی طرف ہی ہونا چاہیے، اگر اللہ نے اس میں ایمان کی کوئی تھوڑی سی رتی ابھی رکھی ہوئی ہے۔ نیچرلی ہمارا جھکاؤ بھی دوسرے پاکستانیوں کی طرح، کیونکہ ہم نام نہادی صحیح بہرحال دیندار لوگ ہیں۔ ہم نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، اسلام، یہ اس کو ہم اس پہ عمل کریں نہ کریں، لیکن یہ ہمارے دل کی آواز ضرور ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پراسرار بندے تھے دین کی۔ انہوں نے پوری دنیا میں کو یہ ثابت کیا آج بھی کہ اگر آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہو تو مسلمان ہارتا نہیں ہے، جیت جاتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو بالکل صحیح ثابت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ متعدد ایسے ہوئے واقعہ جب اللہ نے تھوڑوں کو بڑوں پہ غالب کر دیا۔ صرف بندے کا جذبہ ایمان ہونا چاہیے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جدید ہتھیار، جدید ٹیکنیکس یہ نہ بھی ہوں، جذبہ ایمانی ہو اور اخلاص ہو تو وہ یہ کام کر لیتے، لیکن عمل ساتھ ضروری ہے، صرف باتیں کرنے سے نہیں۔ طالبان نے امریکہ کے ساتھ کیسی جنگ لڑی، یہ تو انسانی جنگی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فروش باب ہے جو اگلی صدیوں تک، جب تک دنیا رہے گی، یہ عسکریات کے طالب علموں کو پڑھایا جاتا رہے گا کہ کس طرح بے سروپا، بے بس اور کمزور انسان چھوٹی چھوٹی بندوقوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی پستولوں کے ساتھ، موٹر سائیکلوں کے ساتھ دنیا کی طاقتور ترین جو قوم ہے، جو ملک ہے، اس سے ٹکرا گئے۔ ناظرین کرام، جب یہ امریکن یہاں سے نکل رہے تھے تو میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ امریکہ کبھی بھی کابل کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہاں اگر اپنی پریزنس نہیں رکھے گا تو اپنی پراکسی ضرور رکھے گا۔ اس سلسلے میں نے آپ کو بلیک واٹر کا حوالہ دیا تھا کہ وہ یہاں ٹھیکیداروں کی صورت میں کوئی 20-25 ہزار موجود ہیں، یہ تھوڑے تو نہیں نہ ہوتے، اور جس لیول کی ان کی ٹریننگ ہے، جس لیول کو لوگ ہیں، وہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہوں گے، اور اس طرح یہ معاملات بنیں گے۔ بالکل اسی طرح امریکہ نے رکھا، داعش کو ان کے اندر داخل کیا اور دوسری شرارتی قوتوں کو داخل کیا۔ اس کے بعد اچانک یہ سامنے آئی ایک بات، صدر طیب اردگان کا بیان کہ وہ ترکی کوئی فوج کو نیٹو کی جگہ وہاں پہ رکھیں گے اور کابل کی حفاظت کے لیے، حکومت کی حفاظت کے لیے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ معاہدہ تو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا اور اس کی ساری شکیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو اس کے باوجود وہ کابل کی حکومت کو
کہ حفاظت کے لیے اپنی فوجیاں رکھے گا یا ناٹو کے فوجی آ رہے ہیں، تو پھر قبضہ کیا چھوڑا؟ وہ تو شکلیں بدلی ہیں نا جی، کہ کرزئی ایئرپورٹ پہلے امریکی فوج کے قبضے میں تھا، نیٹو کی فوج کی، اب نیٹو فوج گئی ہے تو نیٹو کی دوسری جو رجمنٹ ہے وہ آ گئی ہے۔ اس میں فرق کیا پڑ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ختم تو نہیں نہ ہوئی، تو یہ کہ لوگ یہ لڑائی خدا نہ خواستہ ختم نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی ایسے معاملات ہیں، مجھے تو ایسے دکھائی دے رہا ہے۔ اب تازہ ترین یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ کل باقاعدہ امریکہ اور ترکی کا معاہدہ ہو گیا کہ یہ ترکی کی فورسز جو ہیں نا وہ کرزئی ایئرپورٹ پہ رہیں گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ ان کی تمام ضروریات اسلحے کی اور دوسری اور یہ امریکہ پوری کرے گا۔ آپ دیکھیے نا، جو امریکہ نے یہاں جو سامان چھوڑا ہوگا یا کچھ ہوگا وہ اسی لیے تو چھوڑا تھا، جتنا ضائع کر سکتے کر لیا، باقی ان کو دے دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے لیے ترکی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ تو چال ہے سیدھی سیدھی۔ جن لوگوں سے ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ہمارے لیے خلافت لے آئیں گے اگلے 2-4 سال کے بعد، تو وہ ہمیں وہ دشمن کی کمی کو پورا کر رہے ہیں وہاں پہ، اور طالبان کے خلاف کر رہے ہیں۔ خیر ہے نہیں ہو، اس پہ طالبان نے جو بیان دیا جب اس پہ، تو بڑے معاملات انہوں نے سخت ہوئے۔ انہوں نے صاف کہا کہ آپ نہ کریں ایسے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہماری ویسے مدد کریں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن یہ کام نہ کریں۔ یہاں اپنا بطور ہم آپ کو قابض افواج سمجھیں گے، اور جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہی آپ کے ساتھ کریں گے۔ مرے پر 100 درے، جس بات سے میں بہت ہی ڈر رہا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ترکی کا یہ اقدام ہے یہ سب سے بڑا عذاب پاکستان پہ لائے گا، اور وہ عذاب آ گیا ہے۔ آج میں پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان سپورٹس ٹرکش پریزیڈنٹس افغان سیکورٹی پرپوزل، یہ ہماری جو سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے مدار المہام ہیں جناب سیدنا مشاہد حسین، ہیں جی مشاہد حسین میسنا، کہ جو پوری نسل ابا جی سے لے کے تو اب تک یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غلام در غلام سلسلہ۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں، ایک خاص جو میں ان کا تعلق ہے وہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن اہل خبر جانتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اپنی جو آدھی زندگی ہے وہ نوائے وقت میں گزاری ہے، تو میں ان کے ابا جی کو بھی، کرنا صاحب کو بھی، آپ کو بھی، آپ کے بھائی جان کو بھی، اور چھوٹے بھائی جان کو بھی اب بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کا آگا پیچھا بھی جانتا ہوں، اور جو آپ کے درینہ مراسم خاص اس میں ہمارے ملک میں ایک مذہب سے رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں۔ اب انہوں نے جناب یہ بڑا ویلکم کیا، اور یہ جو سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا بیان ہوتا ہے، حکومت کا بیان ہوتا ہے، خیر اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ بیان مشاہد حسین سے دلایا گیا ہے، وزیر خارجہ نے کیا، یعنی وہی جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ ہماری یہ جو منافقت والی پالیسی ہے نا، اس نے ہمارا ماضی میں بھی بیڑا غرق کیا، اب بھی کیا، حال میں بھی کر رہی ہے، اور مستقبل میں بھی کرے گی۔ خدا جانے یہ بھائی چلو تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ترکی کی حمایت کرنی ہے، ترکی کی مدد کرنی ہے، اپنا بیڑا غرق کروانا ہے، امریکہ کو اڈے دینے ہیں، جو بھی کرنا ہے کچھ کرنا ہے، تو وہ تمہاری مرضی ہے، جو تم مرضی کرو، وہ کہہ تو دو بغیر، تو اس میں کیا بات ہے کہنے کی؟ ٹھیک ہے، ہر ملک کو رائٹ ہے، کیا پتہ ہے ہمیں ان حالات کا علم نہ ہو جو جن کا آپ کو ہے۔ آخر دیکھیں نا، ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں تو ان حالات کا علم نہیں ہے جن کا آپ کو ہے، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ قوم کو اعتماد میں لے لیں، اتنی ضرورت نہیں ہے تم میں۔ مشاہد حسین سے بیان دلا دی ہے، این ممکن ہے کل کو ہمارا وزیر خارجہ کا دینے چلے نہیں بھاجی نہیں، میں تو نہیں سیگا، میں تو نہیں سیگا، میں تو نہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے شاہ صاحب نے خود ہی یہ حساب کتاب رکھا ہو کہ یار میں لائم لائٹ میں کیوں آؤں اس حوالے سے، طالبان کے حوالے سے خاص طور سے۔ اب دوسری طرف یہ بات دیکھ لیں کہ جو اس وقت آفیشلز ہیں نا اس کے افغان گورنمنٹ کا، وہ جو گندی غلیظ زبان ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس پہ شاہ صاحب پیچھے گرم بھی بہت ہوئے ہیں۔ قریشی صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑا اس کو ڈانٹا بھی ہے کہ تم یہ زبان نہ استعمال کرو، یہ نہ کرو، وہ کرو۔ وہ ٹلتے ہیں، یہ زبان استعمال کر کے۔ یہ صرف طالبان ہیں بھائی جو حکمت سے کام لیتے ہیں، جو کم از کم پاکستانی شہریوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہماری انشاءاللہ مدد کریں گے، ہمارا محتی ہوں گے۔ اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، جو ہوگا لیکن برا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، طالبان ہم سے ناراض ہوں گے، ہم طالبان کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر اس کی مدد کریں گے ترکی کی، کیونکہ ترکی امریکہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور ہم امریکہ کے ازلی ابدی غلام ہیں، اور مجھے
میرا یہ بیان تو میں بڑے سن رہا ہوں عمران خان کے، روز آپ ٹیپیں چلا رہے ہیں جو وہ کہتا ہے ہرگز نہیں بالکل نہیں اڈا دیں گے، بالکل اڈا دیں گے. لیکن یہ جو ترکی کی آمد ہوئی ہے نا، اس کے بعد شاید یہ بیان بھی ہمیں بدلتا دکھائی دے. یہی ہوتا ہے جو ہوتے ہیں نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ.